الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم وعلی آلہما واصحابہما اجمعین اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد کا معنی یہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہیں انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ تو زندہ ہیں اور تم اس بات کا شعور نہیں رکھتے کہ وہ کیسے زندہ ہے۔ معزز سامعین، یہ خوش نصیبی کی بات ہے کہ 150 سالہ حضرت میاں سید محمد ابجو میاں شہید رحمۃ اللہ علیہ کے شہادت کا مقدس موقع، اس کے فیوز و برکات کو بٹورنے کا موقع ہمیں زندگی میں ملا، یہ ہماری اپنی خوش نصیبی ہے۔ یقیناً ایماناً بطور خاص اس گروہ مہدویہ کی تاریخ ہی بتاتی ہے کہ ہمیشہ اس دین حق کو زندہ، باقی، تازہ، تابندہ رکھنے کے لیے سب سے زیادہ جس بات کی ضرورت پڑتی ہے خون سے سینچا گیا ہے۔ اور جیسا کہ یہ فقیر برسا برس سے بارہا یہ کہتا آیا ہے کہ حضرت ابجو میاں شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے بعد یہ قوم مہدویہ پر انحطاط کا دور آیا، اور جیسا کسی بھی چیز کو منحوس کہتے ہیں ویسے ہی یہ صدی منحوس رہی ہے، کیونکہ کوئی خون نہیں دیا گیا۔ دیکھیے، عام مثال بھی ہے کہ جب ایک ہم درخت لگاتے ہیں، جھاڑ لگاتے ہیں تو کیئر کرتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں اس کو ہرا بھرا رکھنے کے لیے، زندہ رکھنے کے لیے، بڑھتا ہے، پنپتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، پانی ڈالتے ڈالتے، کیئر کرتے کرتے۔ ویسے ہی مذہب حقہ کے زندہ، باقی اور تر و تازہ رہنے کے لیے یہ ضروری ہے، یہ کمپلسری ہے کہ چمن مہدویت کو سینچنے کے لیے خون دیا جائے، خون دیا جائے۔ تاریخ بتاتی ہے ابتدا سے لے کر اب تک، حضرت ابجو میاں شہید رحمۃ اللہ علیہ تک یہ تاریخ ہے۔ اور جہاں پانی روک دیا گیا جھاڑ سکڑنے لگتا ہے، جہاں خون دینا بند ہو جائے وہاں پر جمعیت اور قوم سکڑنے لگتی ہے۔ اور یہ شہادت اس وقت کی ہے جب ابھی ہندوستان آزاد نہیں ہوا، 150 سال پہلے۔ بہت غنیمت وقت تھا، جیسا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ سب سے بہترین زمانہ میرا، اس کے بعد میرے صحابہ کا، اس کے بعد تابعین کا، اس کے بعد تبع تابعین کا، آگے نہیں فرمائے۔ اور جو زمانہ آگے جاتا ہے ویسے ویسے انحطاط، کمزوری، کمیاں، خرابیاں، بدعتیں جنم لیتی، پنپتی ہیں، اور اس کے بعد ایک وقت ایسا آتا ہے کہ قوم نیست و نابود کر دی جاتی ہے۔ لیکن امت محمدیہ پر یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو قیامت تک باقی اور برقرار رکھنے کے لیے اپنی سنت میں اتنی بڑی تبدیلی کر دی کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد نبی کے دعوت بصیرت کو، دعوت دیدار کو زندہ، باقی، تازہ رینیویٹ کرنے کے لیے، ریفارم اور ریفریش کرنے کے لیے اپنی ہی آل پاک سے، اپنی ہی مقدس گھرانے سے مہدی کی بعثت کی بشارت دی، اور مہدی آئے، پھر رینیویٹ کر دیا، اور اس کے بعد مہدی علیہ السلام کی بعثت مبارکہ کے بعد سے ہی تاریخ پوری اٹھا کر دیکھ لیجئے
کہ چمن مہدویت کو، مہدویت کے چمن کو، گارڈن کو سنوارنے سجانے کے لیے میں آپ سب چھوٹے چھوٹے مول کے ضرور ہیں، کنکر ضرور ہیں، لیکن اسی چمن کے ہیں۔ خدا کی قسم یہ چمن آباد اور زندہ ہے تو یہ شہداء کے خون کے صدقے میں۔ تو اب دیکھ لیجئے کہ میں حضرت ابجو میاں شہید رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پاک بیان نہیں کروں، اس کے لیے کافی وقت چاہیے۔ 150 سال پہلے کا وقت، اس وقت علماء موجود، مرشدین موجود، قابل لوگ موجود، سب کچھ لوگ منصبدار سب تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 17 برس کے حضرت ابجو میاں شہید رحمۃ اللہ علیہ کو کیوں چنا؟ قابل غور ہے۔ دیکھیے حضرت ابجو میاں شہید رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پاک قیامت تک آنے والے مہدویوں کو موٹیویٹ کرنے اور موٹیویٹ کروانے کا بہترین ذریعہ، سب سے بہترین ایگزامپل ہے، اور خاص طور پر نوجوانوں کے لیے جو اپنی جوانی کو سمجھتے ہیں کہ جوانی ایک بار ملی ہے، چلو اسے کچھ ادھر گزارے، لیکن جوانی کیسے گزرے، کدھر گزرے، کس کام میں لگے، یہ بہت اہم بات ہے۔ میں یہ ذہن میں بٹھانے کے لیے، خاص طور پر نوجوان میرے بچوں کے ذہنوں میں بٹھانے کے لیے کہ 17 برس کے ابجو میاں شہید رحمۃ اللہ علیہ پورا پریپیئر ہو کر، پوری تیاری کے ساتھ سید الشہداء شاہ قنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دستگیری، شفقت اور پرمیشن کے بعد جا کر اس ملعون زمان خان رام پوری کو رام پوری ٹھوپ دیتے ہیں۔ تو کیوں ایسا نہیں کہ پورا پلان کے ساتھ؟ اب دیکھیے میں آپ کو تھوڑا لے کے چلتا ہوں کہ اسلام زندہ اگر ہے، باقی ہے، تو دور نبوت کی جنگ بدر کے صدقے میں، دور نبوت کی جنگ بدر میں صرف 313 مقدس ہستیاں تھیں۔ وہ مقدس ہستیاں جو خلفائے راشدین، چاروں خلفائے راشدین اور عشرے مبشرہ کے بعد روئے زمین کے مقدس ترین ہستیاں تھیں، جن کی فضیلت کا انکار ہی اسے اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ وہ 313 اصحاب کرام ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے، یوم الفرقان جسے کہا گیا، حق اور باطل میں فرق کرنے والی، اور اسلام کو اگر زندگی ملی ہے، زندہ جاوید اگر اسلام بنا ہے، تو بدر نبوت کی وجہ سے، جنگ بدر کی وجہ سے۔ اور مد مقابل میں ہے 1000 سے زائد کفاران مکہ، وہ لوگ جو چوٹی کے تھے، جن کے پاس پاور، اقتدار، دولت، سب کچھ تھی۔ میں نوجوانوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، ذہن میں یہ بٹھانا چاہ رہا ہوں کہ اپنی کم عمری میں کچھ ایسا کمال کرنے کی ایک جستجو پیدا کر لو، ایک لگن پیدا کر لو، ایک جنون پیدا کر لو، جس کے بعد تم چاہیں گے بھی نہیں، اللہ اتنا نام اور عزت دے گا۔ خدا کی قسم یہ فقیر باضابطہ آبزرو کرتا ہے، جب شاہ قاسم مشتری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جاتا ہے تو کسی کی مجال نہیں کہ آقا کی دربار میں جا کر قدم بوسی کرنے کے بعد ابجو میاں شہید رحمۃ اللہ علیہ کو اگنور کر کے نکل جائے۔ نہیں، یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی عقیدت اور محبت ہے کہ اللہ نے قوم کے بچے کے دل میں ابجو میاں شہید رحمۃ اللہ علیہ کی محبت ڈال دیا ہے۔ تو جنگ بدر کا موقع ہے، 1000 سے زائد چوٹی کے اس میں کفار بھی ہیں، جیسے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ وغیرہ وغیرہ، چوٹی کے، جن کی وجہ سے مکے میں ان کا راج چلتا تھا، عرب میں ان کا راج چلتا تھا۔ ان کے مقابلے میں 313 میں 2 بھائی ایسے ہیں جن کی عمریں کم ہیں، عمریں کم ہے، ولولہ ایسا ہے، خدا کی راہ میں قربان ہونے کا جذبہ ایسا ہے کہ نارمل نہیں چل رہے سے، اپنی پنجوں پر اونچے ہو گئے تاکہ اپنا خط چھوٹا نہ دکھے، اونچے دکھے، ایسے اونچے ہو گئے، باضابطہ ایسا چل رہے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی، میرے نبی نے دیکھا ان کو،
بتایا کہ بھائی تم لوگ ابھی بچے ہو، چھوٹے ہو، جنگ میں نہیں آ سکتے. تو انہوں نے کہا کہ آقا آپ ہمیں اجازت دیجیے، ہم کچھ کر دکھانا چاہتے ہیں. اب 2 بھائی ہیں اللہ کے نبی کے پاس. واقعہ طویل ہے، میں مختصر کر کے عرض کر رہا ہوں. اللہ کے نبی نے ان کی بات کو قبول کرنے سے پہلے ایک شرط رکھی کہ چلو تم دونوں آؤ، آپس میں ذرا اپنا جوش ولولہ دکھاؤ، کشتی لڑکے بتاؤ. اس سے مثال ملتی ہے کہ اللہ کے نبی بیٹھ کر وہ بہترین سین دیکھ رہے ہیں جو 2 مومن بندے آپس میں اپنے ایمانی حرارت کو بتا رہے ہیں، اپنی جوامردی کو بتا رہے ہیں. نوجوان بچے، یہی ہے کبڈی میں جو کھیلا جاتا ہے، یہی ہے، اس کی ہی مثال ہے. تو الغرض دونوں بھائی لڑے، دونوں نے بہادری کا مظاہرہ کیا، دونوں سلیکٹ ہو گئے. جنگ بدر وہ مقدس جنگ ہے جس میں اللہ کے نبی نے جنگ سے پہلے بتا دیا کہ عتبہ یہاں جہنم رسید ہوگا، یہاں مرے گا، ابو جہل یہاں مرے گا، ابو لہب یہاں مرے گا، فلاں کافر یہاں مرے گا. اللہ کے نبی کو جب یہ سب معلوم تھا تو یہ بھی معلوم تھا، ہمارا ایمان ہے کہ مارے گا کون ان کو، یہ بھی تھا. لیکن اللہ کے نبی نے وہ ظاہر نہیں کیا کہ مارے گا کون. اب اس کے بعد جنگ کا میدان شروع ہوا، لوگ جمع ہوئے. اب وہ جو نوجوان 2 بچے تھے انہوں نے ایک صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف جو عشرہ مبشرہ میں ہیں، قطعی جنتی ہیں، ان سے آ کر کہا کہ اب چچا جان ذرا آپ بتائیے کہ ابو جہل کیسا دکھتا ہے، اس کا لک کیسا ہے، اس کا فیس کیسا ہے، اس کی ہائٹ کیسی ہے، ذرا بتائیے نا. حضرت عبد الرحمن بن عوف حیرت سے دیکھے، بیٹا تم کو کیا معلوم ابو جہل کو تم کیا کرنا چاہتے ہیں، اسے دیکھ کر اسے پہچان کر تم کیا کرنا چاہتے ہیں. تو وہ 2 بھائی کہنے لگے جو آپس میں سگے بھائی ہیں، انہوں نے کہا کہ چچا جان اگر ابو جہل ہمارے سامنے آ جائے تو نبی کی محبت اور نبی کے عشق میں ہم اس کو پارا پارا کر دیں گے، کیونکہ وہ نبی کا گستاخ ہے. الفاظ پر غور کیجئے، نبی کا گستاخ ہے، ہم اسے پارا پارا کر دیں گے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیرت زدہ بھی ہوئے. دیکھیں جنگ کا ماحول چل رہا ہے، ہوتے ہوتے ایک ایسا موقع آیا کہ ابو جہل تلوار لہراتے ہوئے مومنوں کے پاس، مسلمانوں کے پاس آگے بڑھنے والا تھا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی ابو جہل پر. آپ نے ان دونوں بھائیوں کو کہا کہ دیکھو تم پوچھتے تھے ابو جہل کون ہے، وہ دیکھو جو دکھ رہا ہے، دکھنے میں شیر، بہت ہیوی اور حرفن مولا تھا ابو جہل. جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بھائیوں کو بتا دیا اور یہ بتا دیا کہ ابو جہل یہ ہے، تو وہ دونوں بھائی تلوار لیے آگے بڑھے اور اس کے بعد ابو جہل پر اتنے وار کیے کہ وہ ڈھیر ہو گیا، جہنم رسید ہو گیا. میرے نبی نے جہاں بتایا تھا کہ ابو جہل یہاں مرے گا، 1 انچ ادھر نہیں 1 انچ ادھر نہیں، ابو جہل وہیں مرا. لیکن مرا کس کے ہاتھ سے؟ 2 نوجوان بھائیوں کے ہاتھ سے، جن کی عمریں روایتوں کے حساب سے دیکھتے ہیں تو ٹینیج کے اندر ہی ہے. میرے بھائیوں ابجو میاں شہید رحمت اللہ علیہ کے واقعے کی بات چل رہی ہے. اب یہ ہو گیا. اس کے بعد حضرت دونوں بھائی دربار رسالت میں آئے، بارگاہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ہمارے آقا، ہم نے اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کو جہنم رسید کر دیا، مار دیا. تو اللہ کے نبی سوال کرتے ہیں کہ کس نے مارا، تم یا تم؟ دونوں بھائی. تو دونوں بھائی کہتے ہیں ہم دونوں نے مار دیا. تو اللہ کے نبی پھر سوال کیے کہ تم جس تلوار سے مارے وہ خون آلود، خون لگی ہوئی تلوار تو لاؤ مجھے بتاؤ. جب تلوار بتائی گئی تو آپ نے ان دونوں کو بشارت دی کہ تم نے بہت بڑا کام کیا، اللہ تمہارے اس کام کا اجر صلہ دے گا. تو 70 کفار مارے گئے تھے، لیکن سب سے زیادہ جس کا ذکر ہے ابو جہل کا. ابو جہل کو مارنے والے کون؟ حالانکہ اس وقت خلفائے راشدین موجود ہے،
اشرے مبشرہ ہیں, سینئر سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے, انصار ہے, مہاجرین ہیں, اور یہ انصاروں میں کے ہی 2 بچے نکلے, جہنم رسید کر دیا. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آل انڈینس ایکول, سارے انڈینس آج ایک ہیں, یہ نعرہ ہے, کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے. لیکن اب جمعہ شہید رحمت اللہ علیہ کی جب شہادت ہوتی ہے اس وقت آل انڈین ایکول نہیں تھے, آل حیدرآبادیز ایکول نہیں تھے. بادشاہ ان کا اور بادشاہ کا وہ پالتو زما خان رامپوری, ان کا علماء, ان کے طاقت, ان کی قوت, ان کی پریپیئر ہو کر اس کی جگہ پر جا کر 17 برس کے اب جمعہ شہید رحمت اللہ علیہ نے اس کو جو جہنم رسید کیا, یہ میرے اور آپ کے لیے موٹیویٹ کرنے کے لیے بہترین ایگزامپل ہے کہ آج کے دور میں ڈر کیوں رہے ہو بھائی, کیوں ہیبت کھا رہے ہو. قیامت تک آنے والے مہدویوں کے لیے بہت بڑا میسج ہے. تو اس وقت سارے مہدوی علماء تھے, مشائخین تھے, مرشدین تھے, اہل صفا بھی تھے. 150 سال پہلے کی بات ہے, جہاں تقویٰ تھا, توکل تھا, فخر و فاخر تھا, وہاں کیا کچھ نہیں ہوگا. ہر دائرے میں ایسے چراغ تھے جہاں پر سے بہت سارے لوگ فیض حاصل کرے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ ان سب کو چھوڑ کر ایک 17 سال کے اب جمعہ شہید کو سلیکٹ کر لیں. وہ گئے, روز پیشی میں بیٹھ رہے اپنے جد مکرم حضرت شاہ قاسم مجتہد گرو رحمت اللہ علیہ کی پیشی میں جا رہے ہیں, اجازت لے رہے ہیں. وہاں سے اجازت ملی, پھر سید الشہداء کی دستگیری ہوئی, آ کر باضابطہ پیچھے سے ہاتھ رکھ کر بتا دیا کہ جاؤ. تو یہ مرد مجاہد گئے, 17 سال کے نوجوان بچے گئے, کوئی فیلنگ نہیں, کوئی فیوچر پلاننگ نہیں. لیکن میں بتا دوں کہ بہت بڑی فیوچر پلاننگ تھی ان کے پیش نظر, کیونکہ شہید کا قطرے خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے. اس سے بڑی کیا فیوچر پلاننگ ہو سکتی ہے. تو 17 برس کی عمر میں اب جمعہ شہید رحمت اللہ علیہ نے 2 جہاں کی دولت کو لوٹ لیا, اللہ کے دیدار سے سرفراز ہو گئے. گئے, جا کے مارا, مار کر بھاگا نہیں, شیر تھے یقیناً. پورے بھیڑیوں کے بیچ میں اس پالتو درباری سرکاری عالم کو جو رامپور سے یہاں پر آیا تھا, بادشاہ وقت کے گھر کی تعلیم, تربیت, مذہبی امور کی انجام دہی کا نگران کار تھا, تالق تھا, استاد تھا. اب آپ بتائیے کتنا پاورفل آدمی تھا. بادشاہ وقت کا خاص آدمی, اسے اس کے اسپاٹ پر جا کر مارنا, یہ ایک شیر کا ہی کام ہو سکتا ہے. تو یقیناً میرے اور آپ کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے. اور ایٹ پریزنٹ جو الحمدللہ 150 سال کا ایک یادگار تاریخی موقع آیا ہے, اس سنہری موقع کو اور حسن اتفاق سے کمیٹی نوجوانان مہدویہ نے سارے آرگنائزیشنز کو, ساری کمیٹیوں کو, تنظیموں کو اکٹھا کر لیا ہے. سب آئے ہیں, تو اس میں ضرور شریک ہوں. اس میں اپنے آپ کو حضرت اب جمعہ شہید رحمت اللہ علیہ کا سچا عقیدت مند بتانے کے لیے بہترین انداز میں, اپنے انداز میں جتنا ہو سکتا ہے حصہ لیجئے اور فیض حاصل کیجئے. اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اب جمعہ شہید رحمت اللہ علیہ جس عقیدت میں, محبت میں, مہدی کے سچے عشق میں ایک گستاخ مہدی کو جہنم رسید کیا, اس تھاٹ کو, اس اہم مدعا کو ذہن میں بٹھائیے کہ جو گستاخ مہدی ہوتا ہے یا تو وہ جہنم رسید ہو جائے یا پھر ہم اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے. حق پر ہوتے ہوئے گستاخ کو کیسے برداشت کریں, گستاخ کے تعلق سے ہم کیسے خاموش رہیں. جیسا کہ وہ جنگ بدر کے جو 2 بھائی تھے, حضرت معاذ اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما, دونوں نے ابو جہل کو کس جذبے سے مارا؟ کیونکہ نبی کا گستاخ ہے, سب سے بڑا گستاخ ہے, نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے, تو مار دیا. حضرت اب جمعہ شہید رحمت اللہ علیہ نے زما خان رامپوری کو جو رامپوری گھسا دیا اور اس کے بعد اسے جہنم رسید کر دیا, تو اس کی وجہ تھی عشق مہدی.
مہدی کی شان میں جو گستاخی کی، سارے لوگ تڑپے، کوئی شک نہیں ہے اس وقت کے سارے مرشدین بے چین ہو گئے، سارے علماء پریشان ہو گئے، سبوں نے اپنے اپنے انداز میں کام کیا، لیکن سب سے بڑا کام کر دیا ابو میاں شہید رحمۃ اللہ علیہ و رضوان۔ تو ہر طرح سے ہم حق ادا کر سکتے ہیں، جو اپنے اپنے انداز سے کر سکتے ہیں۔ علماء نے اپنے انداز میں کیا، مرشدین نے اپنے انداز میں کیا، ابو میاں شہید رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا تھا، انہوں نے اپنے انداز میں کیا، لیکن اس میں ہمارے لیے بہت بڑا موٹیویشن ہے، بہت بڑا موٹیویشن ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تو اپنے فضل و کرم سے رسول مہدی کے صدقے سے اور حضرت میاں سید محمد ابو میاں شہید رحمۃ اللہ علیہ و رضوانہ مجتہدی کے صدقے اور طفیل میں ہمارے خون میں جو انجماد آ گیا ہے، ٹھہراؤ جو آ گیا ہے، ایسی حرارت پیدا کر دے کہ یہ صدی اگلی صدی منحوس ہونے سے بچ جائے۔ کوئی ایک ایسا بندہ پھر نکلے جو مہدی علیہ السلام کی مہدیت کی حقانیت کو ثابت کرتا ہوا جام شہادت نوش کر لے اور تاریخ کا حصہ بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ڈرنے اور خوف کھانے کے بجائے صرف اللہ کی محبت، اللہ کا شوق، اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں بیٹھ جانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کے عشق، محبت، شوق، خوف کے علاوہ ہر محبت کو، ہر شوق کو، ہر خوف کو ہمارے دل و دماغ سے نکال دے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔